लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से एसीबी की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन, मुझसे कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते या क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना एसीबी के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला। हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और जिस लैंड स्कैम में मैं शामिल हूँ, मैंने कोई इसमें स्कैम किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए इस हवाले से कि ये किस किस्म का स्कैम है, ये मसला क्या है, ये जो केस बनाया गया है इसके हवाले से सवाल पूछे। इस केस में ना कोई जान है, ना कोई सच्चाई है, ना हकीकत है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी कोई एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन है। हमारे जो लोग हैं जिनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बना है और उस ट्रस्ट के हवाले से, उस एतमाद के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जहनों में अगर कुछ सवाल है उन सवालों को क्लियर किया जाए। और ये क्राइम है, मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी या एसीबी कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या एसीबी के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है, ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बेमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई। और ये शायद इकदाम 2000 की दहाई में पहले सालों में उठाया गया। 2002 के बाद ये इकदाम उठाया गया और डेवलपर्स की उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। और वहाँ पे जो जिनके कब्ज़े में, पोजीशन में वो ज़मीन थी, वो रख थी, वो डल के बेमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दंदूसा है वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो ज़मीन थी और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनालिटी का नाम है वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो ज़मीन थी। जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी ख़रीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी ज़मीन है। उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा साहब मेहदी साहब हैं। वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है। तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की, मैंने उनसे इनहेरिट की, और मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने उनसे इनहेरिट की। तो जैसे सबको कंपनसेट किया गया, उसी तरह से गवर्नमेंट ने इस लैंड होल्डर को या इस लैंड ओनर को, जो मेरे दादा मरहूम हैं, उनको भी कंपनसेट किया, जो इस दुनिया से गुजर चुके थे, यानी उनके वारिसों को कंपनसेट किया। तब बेमना वालों ने भी, दुर्बल वालों ने भी और दंदूसा दरगुन वालों ने भी एक प्रोटेस्ट किया कि जो ज़मीन कंपनसेट हो रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, वो सिर्फ उतने ही ज़मीन की का मुआवजा दिया जा रहा है जितना रजिस्टर है वहाँ पे, जबकि ज़मींदारों के पास पोजीशन में उससे ज़्यादा ज़मीन है और वो काश्त करते हैं। और इस ज़मीन की लेवी ली जाती थी, लोगों से काश्त की जाती थी, काश्त के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट उनसे लेवी लेती थी। और ये ज़मीन वही थी, लेवी के अगेंस्ट उनको वहाँ पे काश्त करने की इजाज़त होती थी। और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो लेवी देते थे
اس میں نہ میرا رول ہے، نہ میرے والد صاحب کا رول ہے، نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے. تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی، اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے، سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے، ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا. آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں، بینا میں بھی بینیفیشری ہے، دربل، درگنڈ، اس سارے ایریا میں، دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے زمینوں کا کمپنسیشن لیا. رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا، ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں، ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ، یہ میری زمین نہیں ہے، یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول، جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں، میرے چاچا ہے، میری پھوفیا ہے، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں، ہم 3 سبلنگز، ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے، جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے، میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں، انکلوڈنگ مائی فادر، جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک، وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے. اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا انتظام اس کا کرنا، اس کی کمانڈ وغیرہ، نظر گزر رکھنا، اس حوالے سے جتنے بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ نہیں ہوتی ہے، وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے ہیں. اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمینیں ہیں، ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے، میرے چاچا ہے. تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے ذریعے ہوئی ہے، کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے، باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے. نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. میں 3rd جنریشن سے ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ زمین کے مقدار کے بارے میں، نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں، نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں، نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. ہمارے یہاں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے. تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے، وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. سننے میں یہ آیا، اور چونکہ میں اس دوران MLA بھی تھا، تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال، 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا. اور جو میرے والد میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی، جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی، وہ 90 کنال کی تھی. اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے، چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی، پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے، پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا. انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی، پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا. تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی، پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا، وہی کمپنسیشن آغا صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا پوزیشن کے حوالے سے. اور جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر 90 کنال وہاں پہ زمین تھی، پوزیشن یا جو کمپنسیشن ملا ہے وہ صرف 40 یا 60 کنال کا ملا ہے، یا 50 کنال، مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. 90 کنال، یہ جو باقی کے 50 کنال ہے، ان کی کمپنسیشن ابھی بھی نہیں ملی ہے. جو اس فیملی کو، آغا صاحب کو کمپنسیشن ملا ہے، جیسے کہ ہر کسی کو ملا وہاں پہ، وہ شاید 40,000 آپ ملٹیپلائی کیجئے انٹو 40 کنالز، ان کا کمپنسیشن ملا ہے. اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کیجئے آپ 11 بچوں میں، تو میرا شیئر وہی 80,000 کا بنا، میرے سبلنگز کا اپنا شیئر بنا انٹو 2 آپ کر دیجئے. وہی ہے یہ سب سے بڑا سکیم، جس کو بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں کا سکیم کیا گیا ہے. شاید وہ بھی مجھے فیملی کے ذریعے سے، جو کسٹوڈین ہیں ان کے یہاں سے، ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ آیا 80,000 روپے کا، تو اس زمانے میں 20 سال پہلے. اس سے زیادہ نہ میری اس میں کوئی مداخلت ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی نیگوسیشن ہے، نہ زیادہ اگر کچھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ACB بلکہ NIA بھی لائیے، جلد از جلد اس پہ انویسٹیگیشن کیجیے، سخت سے سخت انویسٹیگیشن کیجیے. جنہوں نے بھی اس میں خدا نخواستہ کوئی کرپشن کیا ہو، ان آفیسرز کو بھی، ان لوگوں کو بھی، ان بینیفیشریز کو بھی اگر کوئی کرپشن ہوا ہے، ان کو آپ منظر عام پہ لائیے، سختی سے ان کے خلاف کام کیجیے.
اور یہ کروڑوں کا اربوں کا جو یہ اسکیم ہوا ہے اس کو منظر عام پہ لائیے, اس کے ایک ایک ڈیٹیلز بھی منظر عام پہ لائیے. تو آپ بیمنا میں چلے جائے, پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے. میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا. اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1 لاکھ روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے, میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ جا سکتے ہیں وہاں, سبھی سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں, آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے, جو یہ کسٹوڈین ہے, اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرس جو اس میں جن کو کھینچا گیا یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں. اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے, اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے, اب دے آلسو گاٹ ڈریگڈ انٹو دس. اٹس اے فائٹ ود می, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں, یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے کہ جیسے دوسروں کو ایسے کیسز سے دبایا جا سکتا ہے, اس شخص کو بھی دبایا جا سکتا ہے, مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس سے تو مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا یہ لڑائی لڑنے میں.